السلام علیکم. سکسیس سٹوری کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ اسد جعفری دبئی سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سہیل منظور صاحب، جن کا تعلق پاکستان لاہور سے ہے. انہوں نے اپنی زندگی کی سٹرگل کیسے اور کتنے سال پہلے جو ہے وہ پاکستان سے دبئی تشریف لے کر آئے اور یہاں پہ کیا سٹرگل کی، کیا مشکلات دیکھنے کو ملی، اور اس کے بعد آج جو ان کو مقام ملا ہے، ان کا جو خواب اور ان کی جو سوچ تھی کہ وہ دبئی آ کر اپنے آپ کو کس طریقے سے کامیاب کریں گے اور اپنے گھر والوں کے حالات بدلیں گے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سہیل صاحب، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. آپ یہ بتائیے کہ چونکہ ہمارا یہ پروگرام سکسیس سٹوری ہے اور ہم ہمیشہ ہمارا یہ سوال پہلا ہمارے گیسٹ سے ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دبئی میں ہیں جی بالکل، اور آپ اور ہم ظاہر ہے کہ پاکستانی ہیں، تو یہ بتائیے کہ اپنے دیکھنے والوں کو، جو سہیل منظور صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو فالورز ہیں، آپ کو مختلف پلیٹ فارم پر دیکھتے ہیں، آپ پاکستان کی کس ضلع، کس شہر، کس قصبہ سے آپ کا تعلق ہے؟ بیسکلی تو ہم لوگ ملتان اور ایک شہر ہے خیرپور ٹامے والی، صحیح. بیسکلی وہاں سے ہیں، لیکن اب ہم لوگ رہ رہے ہیں لاہور میں. اچھا، گڈ، ماشاء لیونگ ان اللہ. لاہور ناؤ. جی صحیح ہے. جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پیدائش جو ہے، آپ نے کہا ہم رہنے والے، یعنی فور فادر جو ہیں وہ ملتان کے ہیں، تو آپ جو ہے وہ ملتان میں پیدا ہوئے تھے یا؟ نہیں، میں پیدا ہوا ہوں ابوظہبی UAE میں. اچھا، یہ تو بڑا حیران کن ہے کہ آپ کے فور فادر جو ہیں وہ ملتان کے ہیں، اب آپ کی فیملی جو ہے وہ لاہور میں رہتی ہے، اور آپ یہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی، ہم لوگوں نے اصل میں مائگریٹ کیا اسٹارٹنگ فرام ملتان سے ہم لوگ نے مائگریٹ کیا لاہور میں. جی. پھر ہماری فیملی نے مائگریٹ کیا UAE میں. صحیح. تو ہم لوگ اس وقت UAE میں آلموسٹ وی کین سے ہم لوگ یہاں UAE میں 30 سال سے مقیم ہے UAE میں. اچھا، ماشاء اللہ، 30 سال سے مقیم ہے. جی. تو آپ نے کہا کہ آپ ابوظہبی میں پیدا ہوئے. سر، آپ 30 سال کے تو لگتے نہیں ہیں، مطلب کو 50 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ ہیں. جی. جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے والد بزرگوار جو ہیں وہ 50 سال 60 سال پہلے یہاں پہ آئے ہوئے جی. تھے. میرے والد صاحب پہلے یہاں پہ آئے تھے اور یہاں پر انہوں نے UAE آرمی کو جوائن کیا. اچھا، ماشاء اللہ. UAE آرمی میں آپ کے والد صاحب رہتے جی. ہیں؟ اور میرے جو نانا تھے ہی واز کیپٹن ان UAE آرمی. ماشاء اللہ. نانا اور ابا جی جو ہے وہ یہاں پر تھے. جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ یہاں پہ تھیں، پھر آپ کی پیدائش جو ہے وہ یہاں پہ ہوئی. تو آپ کی پھر ارلی ایجوکیشن جو ہے، اس کا مطلب ہے وہ بھی یہاں پہ ہے؟ جی. میری ارلی ایجوکیشن جو ہے یہاں پاکستانی اسکول ہے ابوظہبی میں، وہاں سے میں نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی. صحیح ہے. تو اپنی ذرا ابتدائی زندگی کے حوالے سے بتائیے، کس طرح کے بچے تھے؟ شرارتی تھے، شریف بچے تھے، کس طرح کے تھے؟ نہیں، شرارتی تو نہیں تھا، میں بہت شریف بچہ تھا اور بہت مطلب معصوم ٹائپ بندہ جو ہوتا ہے. اچھا. آپ معصوم تھے بچپن میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شرارتی، تو آپ کے تو واقعات ہی کوئی نہیں ہوں گے. شریف آدمی کے تو واقعات کوئی نہیں ہوتے، اور شرارتی بچوں کی زندگی کے واقعات ہوتے ہیں. وہ بچپن میں کچھ نہ کچھ شرارتیں کرتے ہیں اور وہ ذہن میں رہ جاتی ہیں. تو جو ہے وہ کہاں تک تعلیم حاصل کی آپ نے؟ میں نے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ یہاں UAE میں پاکستانی اسکول میں حاصل کی. اس کے بعد پھر میں ہائی اسٹڈیز کے لیے دوبارہ پھر پاکستان گیا. اچھا. پھر پاکستان جا کے میں نے اپنی ہائی اسٹڈیز جو ہے اسکالر کالج آف کامرس ان لاہور، میں نے وہاں پر اپنا BCom کمپلیٹ کیا. اچھا، BCom کیا. تو BCom کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ وہاں پہ آپ نے کوئی جاب تلاش کی پاکستان کے اندر؟ جی. میں نے وہاں پر آرمی کے انڈر بھی ایک جگہ میں نے جاب کی، اور دیٹس ٹینیور از آلموسٹ لائک 6 months. وہاں میں نے اسٹارٹ لیا اپنی. اوکے. جی. تو اس کے بعد پھر جو ہے آپ یہاں پہ آ گئے؟ اس کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اب دوبارہ UAE جاتا ہوں اور اپنی لائف کو دوبارہ سٹارٹ کرتا ہوں UAE میں. صحیح ہے. تو کیا خواب تھے آپ کے UAE میں آنے کے؟ کیونکہ ایک دفعہ تو یہاں سے آپ واپس چلے گئے، وہاں پہ تعلیم حاصل کی، وہاں پہ کچھ عرصہ آپ نے کام بھی کیا، تو آپ کو لگا کہ پاکستان میں اسکوپ نہیں ہے تو دبئی میں جانا چاہیے، بالکل. UAE میں نے یہ جانا سوچا کہ پاکستان میں اتنا اسکوپ نہیں ہے، اور فائنینشلی اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو دوبارہ جو ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کے لیے UAE میں آنا پڑے گا. اوبویسلی UAE از اے بیسٹ پلیس. صحیح ہے. جی. تو یہ بتائیے کہ کتنے سال پہلے آپ UAE میں آئے تھے، اور اپنی ابتدائی اسٹرگل کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ یہاں پہ تو بہت سارے مسائل ہیں، رہنا بڑا مشکل ہے. جی. بیڈ اسپیسوں پہ رہنا پڑتا ہے، اور یہ کہہ لیں کہ بہت مشکل ہے اور مہنگا شہر ہے یہ. بالکل. میں آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال سے پہلے میں یہاں پر UAE میں آیا،
اور اسٹارٹنگ اسٹرگلنگ پوائنٹ یہ تھا کہ جب میں یہاں پر آیا تو پہلے دن ہی مجھے جگہ بھی نہیں ملی سونے کے لیے. تو آئی سلیپٹ آن یو کین سے آن دا روڈ. اوکے, تھوڑا واقعہ بتائیے تاکہ آپ کے دیکھنے والے یہ بات سنیں کہ سہیل منظور صاحب آج اگر اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں تو اس کے پیچھے جب وہ دبئی آئے تھے تو ان کے لیے یا یو اے ای میں آئے تھے سونے کے لیے جگہ نہیں تھی. ابو ظبی میں آیا تھا, وہاں میں نے اپنا اسٹرگلنگ اسٹارٹ لیا. صحیح ہے. پہلے دن تو مجھے بالکل یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے, اور پہلے دن ہی میں نے اپنی جو پہلی رات تھی وہ روڈ پہ گزاری. صحیح ہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے میرے فادر نے مجھے کہا کہ آپ جاب, میں آپ کو ایک جگہ جاب دلوا دیتا ہوں. فرسٹ جاب جو میں نے کی تھی وہ پاکستانی اسٹیٹ لائف انشورنس میں کی. صحیح ہے. جی. تو پاکستانی اسٹیٹ لائف انشورنس یہاں پہ بھی فعال ہے؟ جی جی, یہاں پہ ابو ظبی میں, دبئی میں ان کی برانچز ہیں. اوکے, تو وہاں پہ کتنا عرصہ آپ نے؟ وہاں پر میں نے 3 مہینے کام کیا. تو وہاں پہ چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا ہم آپ کو ویزا نہیں دے سکتے تو آپ کو واپس جانا پڑے گا. اوکے, تو پھر واپس چلے گئے آپ؟ جی, پھر میں واپس نہیں گیا. میں نے اپنے بیگس پیک کیا اور میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کشتیاں چلا دو اور واپس جاؤ. صحیح ہے. تو نیکسٹ ڈے میری فلائٹ تھی, نیکسٹ ڈے میں نے جانا تھا, اور اسی دن رات کو میرے ماموں نے مجھے کال کیا کہ آپ صبح تشریف لائیں, آپ مت جائیں, یو کینسل یور فلائٹ. تو میں نے سوچا اوکے لیٹس سی, ان سے بات کرتے ہیں صبح اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ماموں نے کیا آپ کو پھر گھر میں رکھ لیا, کیا کیا انہوں نے؟ آپ سے یہ کہا کہ فلائٹ کینسل کرو؟ نہیں, اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اگلے دن آئیں اور مجھ سے آ کے آفس میں ملیں. اوکے, تو کس چیز کا آفس تھا ان کا؟ ان کا گاڑیوں کا شو روم تھا. اوکے, تو اس کا مطلب جب اگلے دن آپ آفس گئے تو پھر ان سے ملے ماموں سے؟ ماموں تو ظاہر ماموں ہی تھا. جی بابو. کون سا آپ کا کوئی ایسا کوئی کسی ایسے آدمی نے کہا ہو کہ جی آپ کا لا کے مجھ سے ملنا اور نہ ملا؟ ماموں سے آپ ملے, پھر کیا ہوا؟ اچھا, میری ان سے صبح ملاقات ہوئی اور کافی بزی مصروف تھے, تو میں نے 3-4 گھنٹے ان کا ویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ آپ آئیں, بیٹھے میرے پاس تشریف رکھیں. صحیح ہے. 4 گھنٹے کی انتظار کے بعد میری ان کی ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا کہ آپ میرے شو روم پہ کام کریں گے. صحیح ہے. میں نے کہا بھائی میں تو اکاؤنٹس کا بندہ ہوں, میں نے زندگی میں کبھی سیلز نہیں کی اور یہ کام تو میں جانتا بھی نہیں ہوں. صحیح ہے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اپرچونیٹی دے رہے ہیں, آپ اس کو آئیں ہمارے پاس کام کریں. صحیح ہے. تو پھر آپ اپنے ماموں کے ساتھ لگ گئے؟ جی, میں اپنے ماموں کے ساتھ لگ. گاڑیاں بیچنے شروع کر دی. اکاؤنٹ دیکھنے والا بندہ جس نے کامرس پڑھا ہو, جی, اور وہ سیلز مین بن گیا. صحیح ہے. تو یہ سیل مین کی زندگی جو تھی, پہلا دن کیسا رہا آپ کا؟ اگر آپ کو یاد ہو, آج سے 20-25 سال پہلے کی آپ بات بتا رہے ہیں کہ ایک بندہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے گاڑیوں کی, آگے پیچھے نہیں پتہ, گاڑیوں کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے, چلو اسے لیجر کا پوچھے, ڈیبٹ کریڈٹ کا پوچھے تو اسے پتہ ہے. تو اس میں کیا آپ کو مشکلات ہیں, اور پھر کس طرح جو ہے وہ آپ اس میں سکسیڈ ہوئے؟ بہت مشکل تھا میرے لیے, کیونکہ لوگوں سے ڈیلنگ تو میں کرتا نہیں تھا. میرا تو کام تھا پیچھے بیک آفس میں بیٹھ کے اکاؤنٹس کو دیکھنا, یہ سب کچھ دیکھنا. تو ایک میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ میں میرا ایک نیا رول ہے ایز اے سیلس پرسن, تو میں اسے کیسے ڈیفائن کروں گا. لیکن میں نے کوشش کی اپنے آپ کو اس میں ڈھالا. صحیح ہے. جی. اور پھر جو ہے یاد ہے آپ کو کہ 25 سال پہلے 20 سال پہلے سیلری آپ کو کیا پہلے ماموں جی نے دی تھی؟ پہلی سیلری تھی میری 800 درہم. یہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے. آج کے زمانے بھی اگر دیکھا جائے 20-25 سال پہلے کی آپ سٹوری بتا رہے ہیں سر, اور اگر آج بھی ہم دیکھتے ہیں مختلف سوشل میڈیا کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ آئی ہوتی ہے کہ جی 800 سیلری پر روٹی رہائش, تو سر اگر 800 اس وقت کی دیکھی جائے تو یہ بہت بڑی سیلری تھی سر. یہ تو مطلب اچھا سٹارٹ تھا. اس کا مطلب ماموں نے آپ کو ماموں نہیں بنایا بلکہ انہوں نے بھانجے کے طور پہ جو ہے وہ میرا بہت خیال رکھا. اچا خیال رکھا. تو یہ کتنا عرصہ میں آج بھی ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے انہوں نے مجھے اپرچونٹی دی, اور آج میں یو اے میں ان کی وجہ سے مقیم ہوں. یقینی طور پہ آپ کے ماموں اگر حیات ہیں جی بالکل, تو وہ آپ کا یہ کلپ لازمی دیکھیں گے کہ جناب آج بھی آپ ان کے احسان مند ہیں. بالکل میں ان کا احسان مند ہوں, اور اوبویسلی دیر از اے بگ پارٹ ان مائی لائف. دس اپرچونٹی گیوز می, اور میں آج اس کی وجہ سے میں آج یو اے میں رہ رہا ہوں ان کی وجہ سے. ماشاءاللہ. تو پھر یہ کیا بنا کہ آپ کے ماموں کے ساتھ آپ کی جو رفاقت ہے وہ ختم ہو گئی؟ کتنا عرصہ جو ہے وہ آپ شو روم پہ رہے اور آپ گاڑیاں بیچتے رہے؟ میں نے آلموسٹ ان کے ساتھ 20 سال کام کیا ہے. اٹس اے لانگ جرنی ورکنگ ود دا سیم کمپنی. گڈ, ماشاءاللہ. جی جی جی. تو 20 سال کے بعد جب آپ چھوڑ کے آئے تو 20 سال کا ایک عرصہ ہوتا ہے. جی جی, بہت زندگی کا ایک عرصہ آپ نے اس شو روم پہ گزار دیا. جی جی.
تو پینشن وینشن ماموں نے دی کہ 20 سال آپ نے بڑی خدمت کی ہے, بڑی گاڑیاں بیچی؟ پینشن فرام ہم, جی بالکل ملی پینشن. اچھا پینشن ملی تھی, بالکل ملی. اچھا یہ ازراہ مزاح میں نے کہا تھا کہ پرائیویٹ جو ہے وہ شو رومز اور دکانوں اور اس طرح کے بزنس میں تو پینشن نہیں ہوتی, لیکن آپ کو کیسے مل گئی؟ کوئی سرکاری ادارہ تھا؟ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ 20 سال کام کیا ہے, ایک لانگ جرنی ہے, تو اوبیسلی ہی گیو می دا پینشن. تو ملی, بالکل ملی. گڈ. اچھا یہ میں نے ویسے ہی کہا تھا, لیکن آپ کو واقعی ہی ملی ہے, تو کیا بات ہے, زبردست. اگر آپ دیکھ رہے ہیں ماموں جی, تو پھر آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ ہے کہ اللہ آپ کو زندگی دے کہ اس طرح کے شخصیات ہونی چاہیے. تو پھر ماموں جی کا بزنس جو ہے وہ آپ نے جب چھوڑ دیا تو اس کے بعد پھر آگے آپ کو کیا اچھی اپرچونٹی مل رہی تھی؟ نہیں, مجھے اس کے بعد اپرچونٹی بہت مشکل سے ملی, اور ایک ڈریم بھی تھا میرا کہ میں سوچتا تھا کہ میں کسی وقت دبئی آؤں گا اور ایسے شو روم پہ کام کروں گا جس پہ کہ میری ڈریم کارز ہوں گی, جو کہ ایسی گاڑیاں ہوں گی جو دنیا میں کسی نے بھی نہیں دیکھی. صحیح ہے. تو ایک اور اپرچونٹی کا میں نے انتظار کیا, اور وہ فائنلی اپرچونٹی مجھے ملی 20 سال کے بعد, کہ مجھے ایک ایسے شو روم پہ کام کرنے کا موقع ملا جہاں پر دنیا کی بہترین گاڑیاں ہیں. گڈ. تو نہیں, لیکن یہ مجھے بتائیے کہ جب آپ نے ماموں جی کی رفاقت کو توڑا, ختم کیا, جی, تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ جو ہے وہ مشکلات سے گزرنا, ایک اور اسٹرگلنگ پیریڈ میری لائف میں دوبارہ آیا. صحیح ہے. اور وہ آپ نے جان بوجھ کے لیا, کیونکہ جب اچھا خاصا اگر آپ کا چلتا ہوا سسٹم تھا اور آپ ایک خواب دیکھ رہے تھے, اس خواب کی تکمیل کے لیے آپ نے چھوڑا, تو اس کے لیے جو ہے وہ مشکلات تو پھر برداشت کرنی پڑتی ہیں. اچھا, اب وہ آپ کا ڈریم جو تھا جی, کہ جہاں پہ دنیا کی لیوش گاڑیاں ہوں اور خریدنے والے بھی ہوں اور اس کو دیکھنے والے بھی ہوں, بالکل. تو وہ ڈریم آپ کا پورا ہو گیا؟ ڈریم بالکل پورا ہوا. ایسے شو روم پہ کام ملا جہاں پہ دنیا کی بہترین گاڑیاں ہیں. صحیح ہے. لمبرگینی, فراری, بگاٹی جیسی گاڑی جو کہ لوگ سنتے ہیں یا فلموں میں دیکھتے ہیں. صحیح ہے. اس گاڑی میں بیٹھنا اور اس کو چلانا, صحیح, تو یہ ایک ڈریم ہی تھا میرے لیے. تو اب جو ہے وہ آپ کا وہ ڈریم پورا ہو چکا ہے. ڈریم پورا ہوا. چلیے, تو بڑی اچھی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو, آپ کے خواب, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے خواب پورے ہوتے ہیں, ان میں سے آپ بھی خوش نصیبوں میں ہے کہ آپ کا خواب جو ہے وہ پورا ہوگا. یہ اپنی اپنی خواہشات ہوتی ہیں ہر انسان کی, جی, کہ ان کے مختلف خواب ہوتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اگر کوئی زندگی میں کوئی ڈریم دیکھتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اگر وہ کوشش کرتا ہے, صحیح ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے, تو ضرور وہ ہوتا ہے. سر یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے. ہمارے یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے والے لوگ جو ہیں اس بات سے سبق یقینی طور پہ سیکھیں, اور سیکھنا بھی چاہیے, کہ جب آپ کسی چیز کا تہیہ کر لیتے ہیں اور توسل کرتے ہیں اللہ کے ساتھ کہ اللہ میری اس میں مدد کر دے, تو اللہ آپ کو لازمی جو ہے وہ اس میں مدد کر دیتا ہے. اچھا, اب یہ خواب آپ کا پورا ہو گیا ہے سہیل صاحب, اس کے بعد اب اور کیا خواب ہیں؟ دیکھیے جی, اب یہ خواب ہے کہ دبئی میں اب آپ آ چکے ہیں, اور یہ ڈریم سٹی ہے. اور ڈریم سٹی کے اندر اپنے آپ کو منوانا ہے لوگوں کو. ڈریم سٹی کے اندر خواب دیکھنا ضروری ہے. ڈریم سٹی تو خواب دیکھنا, کیونکہ یہ پورا کرتا ہے. یہ پورا کرتا ہے. تو دبئی ایک ایسا شہر ہے کہ یہ ڈریم سٹی ہے, صحیح, اور یہ آپ کا خواب پورا کرے گا. تو ایک اور خواب ہے کہ اب اس شہر میں رہنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ سہیل کون ہے. زبردست. یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے سہیل صاحب کہ ایک بندہ جو سپوز مثال دے رہا ہوں ہوٹل میں کام کرتا ہے اور بالکل نچلے درجے پہ کام کرتا ہے, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس ہوٹل کا مالک بنوں. جی, اور یہ وہ خواب خیال رکھنا اس کا فرض بھی ہے, اس کی ذمہ داری بھی ہے. جی, اگر تو وہ اسی میں خوش ہے تو آگے نہیں بڑھ سکتا. اگر آپ جس انڈسٹری میں, موٹر انڈسٹری کا آپ نے بتایا ہے, تو دبئی کے اندر ٹاپ لیول کا جو شو روم ہے اس کے اوپر آپ اپنی سروسز دے رہے ہیں, اور اچھا خاصا جو ہے وہ پیسہ وہاں سے کما بھی رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے, دینے والا ہے, اگر اس کو دیا جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو بھی تو دے سکتا ہے. بالکل دے سکتا ہے. آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کا بنائیں, کیونکہ ایکسپرٹیز جو ہیں وہ تو آپ کے پاس ماشاءاللہ اب پوری ہو گئی ہیں. چلیے, پروگرام کے آخر میں ہمارے دیکھنے والے یا جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, جو آپ کے فالورز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, کیونکہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے پاپولر ہیں, آپ ویڈیوز بناتے ہیں موٹرز کا, اور بہت یونیک قسم کا سٹائل ہے آپ کا کام کرنے کا, تو جو آپ کے فالورز ہیں ان کو آپ کیمرے میں دیکھ کے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اپنے فالورز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ نیور گیو اپ. اپنی لائف میں جو گولز ہیں اس کے بارے میں اگر آپ سوچتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ گولز ضرور پورے ہوں گے, اور ایک دن انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. چلیں جی, بہت شکریہ سہیل منظور صاحب. ناظرین کرام, آپ نے
اور سہیل منظور صاحب کی گفتگو سنی. یہ جذبے ہیں جو ان کو پاکستان سے یہاں پر لائے. ایک رات ان کو سونے کے لیے جگہ نہیں تھی. پھر جو ہے وہ کچھ عرصہ انہوں نے ایک چھوٹی سی جاب کی اور انہوں نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر بوریا بسترا باندھ کر جو ہے وہ فلائٹ پکڑنے لگے تھے تو ماموں کی کال آ گئی اور وہاں پر انہوں نے 20 سال گزار دیے اور آج دبئی کے ٹاپ لیول کا شو روم ہے, وہاں پہ سیلز آفیسر کے طور پر کام کر رہے ہیں. ان کی زندگی کا خواب یہ ہے کہ جس شو روم کے اوپر کام کر رہے ہیں اسی طرح کا جو ہے وہ شو روم یہ بنائیں, کیونکہ 20-25 سال کا گاڑیاں بیچنے کا ان کا تجربہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے, ان کے خوابوں کو پورا کرے. اسد جعفری کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئی سکسیس سٹوری آپ لوگوں کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.